ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیورٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے IDS نعت اکیڈمی۔ آپ کو بھی، ان سب کو بھی، اور ہمارے علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فارمیٹ کیا ہے، ایک کلام پڑھا جاتا ہے جو ہمارے مہمان ثنا خاں یا پھر مجھے پڑھنے کی سعادت ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ کلام ہم بچوں سے بھی سنتے ہیں کہ بھائی فوراً کتنا پک کر رہے ہیں یہ لوگ اور کس انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے مہمان نے پڑھا ہے وہ اس کو کس انداز سے اس کو بچے سیکھ کر، سمجھ کر، سن کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس پر ہم بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، ٹپس بتاتے ہیں گلے کے حوالے سے، اتار چڑھاؤ کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس کلام کی جو فیلنگز ہیں، اس کے جو ایموشنز ہیں، اس کے جو ایکسپریشنز ہیں، وہ سب چیزیں الحمدللہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو آئیے علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ تو کلام ہے مظفر وارثی کا، بڑا پیارا کلام ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو بہت عرصہ وہ بہت پہلے جب میں ان کی عمر کا تھا یا شاید ان سے بھی چھوٹا تھا تب پڑھنا شروع کیا، تو آج بھی پڑھتا ہوں تو بڑا ایک سدا بہار سا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ، ان ساتھیوں کے ساتھ وہ کلام شیئر بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے گئے میرے جیسے تو بڑے گئے، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ واہ واہ واہ۔ ایک اور وجہ بھی حافظ صاحب اس کلام کے انتخاب کرنے کی، انترا ہے پھر انترا ہے پھر انترا ہے، تو اب آسان کلام کافی سن لی ہیں بچوں سے، تو چاہتے ہیں کہ اب ذرا تھوڑی سی محنت کروائیں۔ واہ واہ واہ۔ ہاں بھائی، کون آپ میں سے یہ کلام پڑھ کے سنائے گا ہمیں بھی؟ آپ سنائیں گے؟ چلیں ان سے سنتے ہیں۔ محمد راحیل قادری کلام سنائیں گے، یہ لیرکس دے دیں۔ یاد ہے آپ کو؟ بھائی یاد ہے، ان کو تو یاد ہے، سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سنگ داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے گئے، تیرے سائے میں کھڑے گئے، میرے جیسے تو بڑے گئے، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پہلے سے تیاری تھی ماشاءاللہ، پہلے سے تیاری تھی، ایسا لگتا ہے کہ کلام پڑھتے رہیں اور تھوڑا آگے چل کر کھلے ہیں یہ۔ جی ہاں، جی ہاں۔ شروع میں تھوڑا کنفیوز لگ رہے تھے مجھے، اور مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں آواز کھول کیوں نہیں رہے، پھر آگے چل کے آپ نے آواز جا کر کھول دی آواز، تو مجھے سکون مل گیا۔ دیکھیں نا حافظ صاحب، 3 بار انترا پڑھنے کا ایک فائدہ یہ نظر آیا، واہ واہ واہ۔ ایک بار پڑھا تو کھلے نہیں، پھر کھلے اور پھر یہ ماشاءاللہ بات ایسے تو ہے، کھلے۔ حکمت ہوتی ہے آپ کے کلاموں کے انتخاب میں ماشاءاللہ حافظ صاحب۔ نہیں، جو آپ نے بات کی نا وہ واقعی نظر بھی آیا معاملہ،
سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو دیکھیں اب اس بچے نے پڑھا, اس پر اگر تھوڑا سا کلام کیا جائے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی پڑھنے والا پرفیکٹ پڑھ دیتا ہے, مگر چونکہ ہم نے تو بات کرنی ہے تو اس لیے سمجھانے کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لفظ بالکل واضح ہونے چاہیے, سانس کہاں توڑنا ہے. جب میں نے کلام آغاز میں پڑھا تھا تو لفظ کے بیچ میں سانس مجھے لینا پڑ رہا تھا, مگر میں نے کہا نہیں لفظ پورا ہو جائے پھر میں سانس لوں گا. حالانکہ کوشش یہ ہو کہ لے بھی نہ ٹوٹے, سانسوں کی تقسیم آپ ایسی کر لیں کہ آپ کی لے بھی برقرار رہے اور لفظ کسی صورت نہ ٹوٹے. لیکن بعض اوقات سانس شارٹ ہوتا ہے یا شارٹ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے, تو آپ کو لفظ نہیں توڑنا پھر بھی, اور لے کو پھر اگلے لفظ سے پھر دوبارہ اس کو تسلسل کے ساتھ آگے لے کے چڑھنا ہے. تو اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے. اور پھر یہ دیکھیں کہ بچے نے جو اسکیل کا انتخاب کیا, حافظ صاحب سیم تھا آپ سے کہ مختلف تھا؟ آلموسٹ سیم تھا, لیکن مجھے لگا تھوڑا سا آپ سے انہوں نے ہلکا سا کم سر لیا ہے. لیکن کیا سر کا انتخاب انہوں نے, اسکیل کا انتخاب وہ کیا کہ جس میں یہ نبھا سکیں, جس میں یہ اپنا مکمل کر سکیں. اور ہر اسکیل یعنی مثال ہے کہ استائی پڑھ رہے ہیں وہ بھی کلیئر ہو, پھر انترے تک گئے تو وہ بھی کلیئر ہو. تو ماشاءاللہ بڑے بحسن خوبی آپ نے اس کو نبھایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مائک بھی دیکھیں انہوں نے کہ اس کی پلیسنگ بڑی اچھی رکھی تھی. تو مائک کی پلیسنگ بھی جو ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہے. بہت زیادہ دور بھی نہ ہو کہ ساؤنڈ والا آپ کو دیکھتا ہی رہ جائے کہ بھائی تھوڑا آگے کر لیں مائک, اور بہت زیادہ منہ سے لگا ہوا نہ ہو. میری دانش کے مطابق 3 سے 4 انگلی کا فاصلہ ہونا یہ بیسٹ پلیس ہے. باقی ہم اپنے آڈیو انجینئر سے پوچھ لیتے ہیں. 3 سے 4 انگلی کا فاصلہ, یوں دیکھیں یہ 3 انگلی فاصلہ ہے, یہاں مائک ہو نا یہاں تو اوکے ہے, اور 4 انگلی ہو تو سبحان اللہ, یہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سویٹیبل ہے. اس سے زیادہ دور یہ بھی آزمائش ہے, اس سے زیادہ قریب تو وہ مائک آپ کو خود بتائے گا کہ کتنی بڑی آزمائش ہے. بعض اوقات مائک ایسا ہوتا ہے. بہرحال ہمارے مائک بڑے صاف ستھرے ہیں اللہ کی مہربانی سے, کیونکہ ہمارا جو ہے نا وہ پروڈکشن آڈیو کا بڑا ہائی پروفائل ہے الحمدللہ. تو اس کے علاوہ خود اعتمادی, اب ماشاءاللہ یہ جب پڑھ رہے تھے تو شروع میں خود اعتمادی میں تھوڑی سی کمی نظر آئی, لیکن اور دیگر جو پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے ان سے پھر بھی مجھے بہتر لگے. کیوں؟ کلام یاد تھا. جی کیا وجہ تھی؟ کلام یاد تھا. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ طرز بھی یاد تھی. کلام اور طرز یاد ہونا, پھر اس کے بعد آپ کو ماحول جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا کہ کراؤڈ زیادہ ہے, بڑے لوگ بیٹھے ہیں, بڑے نعت خواں بیٹھے ہیں, یعنی کہ سینئر, بڑے تو کوئی نہیں ہو تو حضور کا ذکر بڑا ہے, سینئر نعت خواں بیٹھے ہیں. آلموسٹ ساری چیزیں آپ کی فیور میں آ جاتی ہیں اس وقت. آئے آپ آئے. اس طرح آپ تیاری کر کے جاتے ہیں, تو واہ یہ واہ بڑا ایلیمنٹ ہے کہ تیاری کر کے جائیں. جب بھی کوئی کلام پڑھنا ہے تو اس کی پہلے سے آپ تیاری کر کے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اور کون سنائے گا؟ میں چاہوں گا ایک اور سے ہم سن لیتے ہیں, محمد نوفل سے سنتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے ابھی, ان سے سنتے ہیں ہم. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرا زیور, تیرا شغبا میرا مسلک, ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. ہاں میں ہوں قطرہ تو سمندر, میری دنیا تیرے اندر, سنگ داتا میرا ناتا, نہ ولی ہوں نہ قلندر, تیرے سائے میں کھڑے گئے میرے جیسے تو بڑے گئے, نہیں تجھ سا کوئی بے شک, ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. ماشاء اللہ بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیے گا حافظ صاحب؟ کھل کے آئے ماشاء اللہ, کھل کر ہے. آزاد پڑھا ہے, ردم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, لیکن جو پڑھنے کی کوشش کی ہے اس میں ردم ان کا پیچھا کرتی ہوئی نظر آئی ہے. ردم چاہ رہی تھی کہ یہ پکڑ لیں اس کو, مگر یہ ردم سے آگے جا رہے تھے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. اچھا ایک تو یہ ایک ماشاء اللہ, اور پھر دوسرا انہوں نے
اپنے طور پر بھی کچھ جگہوں کا استعمال کیا, شاید خود سے تیاری کر کے آئے ہیں یا کسی سے سنا ہے. بہرحال ماشاءاللہ اچھی کوشش. اچھا, اس میں میری رائے یہ ہے نوفل بھائی, اور آپ کو مخاطب کر کے میں اصل تو ہماری آڈینس سے بات کر رہا ہوں, ظاہر بات ہے کہ ایک بہانہ ہی ہوتا ہے بات کرنے کا, کہ دیکھیں سب سے اچھی جو بات مجھے لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی جب آپ کسی سینئر کا کلام پڑھ رہے ہیں, کسی کا مشہور کلام پڑھ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ اس کو ایز اٹ از پڑھیں. آپ ایز اٹ از پڑھنے میں جب ہوشیار ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں, ایکسپرٹ ہو جائیں نا, اب آپ نے اس کے بعد اپنی ایکسپرٹیز کو اس میں ایڈ کرنا ہے. جب تک آپ ایز اٹ از پڑھنے میں اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوئے اور پھر اگر اپنی چیزیں شامل کریں گے نا تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ یار شاید آپ وہ ادا نہیں کر پا رہے, اس لیے آپ اپنی چیزیں اس میں شامل کر رہے ہیں. تو میرا پرسنل یہ ہے کہ جو اچھا کاپیئر ہوتا ہے نا, کہ جس کو اچھی کاپی کرنے آتی ہے وہ زیادہ کامیاب رہتا ہے. یہ میری اپنی رائے ہے, جس کو اچھی کاپی کرنے آتی ہے. بعض دفعہ ہم آشنا بھی نہیں ہوتے ان چیزوں سے کہ یہ جو اس میں اضافہ کر رہے ہیں, ایڈیشن ہے, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم بھی ذرا کنفیوز اس حوالے سے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا, ہم رہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ ایسا کیا تھا. اور اگر اس میں ذرا سا بھی جھول آ جائے تو پھر یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو انہوں نے شروع کیا تھا وہ کوئی اس کا بنیاد تھی نہیں. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. پھر آپ نے الاپ لے کر بھی ایک لائن لی تھی, آپ بھی اسی طرح لیتے ہیں. نہیں, ہاں میں ہوں قطرہ, تو یہ لیں ضرور مگر پورے کانفیڈنس کے ساتھ, کیونکہ اگر یہ کچی ہوئی نا تو آپ کی ساری جو پڑھائی اتنی اچھی آ رہی تھی نا, یہاں جا کر کھل گیا کہ یار آپ کی رینج اتنی تھی, بس یہاں آ کر آپ کمزور پڑ گئے. جی کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی پبلکلی نہ پتہ لگے کہ یار ہماری لمیٹیشنز اتنی ہیں, ہم اس سے اچھا نہیں پڑھ سکتے تھے, اس لیے اپنی حاضری کو جو پریکٹس کر کے آپ آئے ہیں وہ پرفیکٹ ہے تو اتنا ہی پڑھیں, ایکسٹرا جگہوں سے بھی پرہیز کریں اور ایکسٹرا الاپوں سے بھی بچیں, اور جو پریکٹس کی ہے نا اس کو پرفیکٹ دے دیا نا آپ نے تو آپ نمبر پورے اٹھا کر جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, اس سے تو کوئی نمبر گیم نہیں چل رہا ہے یہاں پر. اور حافظ صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی ایز اٹ از پریکٹس کرتے ہیں نا, جب اس میں ہم بالکل ہماری زبان میں کہہ لیں کہ پک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ جہاں جیسے چاہیں موڑ لیں, آپ اس میں پھر مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو پورا پراپر طریقے سے ایز اٹ از پہلے لیں, کاپی لیں, اور پھر اس کے بعد اس کو پیش کریں. سبحان اللہ. اچھا, یہاں ایک سوال حافظ صاحب میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا, اس پر آپ بھی کلام فرمائیے گا, کہ لوگ بچے اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کس کو فالو کریں, یعنی کس نعت خواں کو ہم فالو کریں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی نعت خواں کا نام آپ نے ہی نکالنا ہے. وہ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گلے کی رینج کیسی ہے. مرحوم خالد حسنین خالد صاحب, اب وہ پڑھتے تھے اونچا, تو وہ جب اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, تو وہ اونچے اسکیل میں پڑھتے تھے. بندہ یہ دیکھے کہ بھائی میرے گلے کی رینج کیا ہے کہ میں اتنا اونچا پڑھ سکتا ہوں, تو پھر خالد حسنین خالد بھائی کو آپ فالو کریں اس اعتبار سے. ویسے ذوق کے لیے تو یقیناً وہ ایک بہترین صناخہ ہے, ان کو سنا جائے, مگر پریکٹس کی میں بات کر رہا ہوں, سیکھنے کی بات کر رہا ہوں. تو ہر بندہ, ہر بچہ, ہر نوجوان یہ دیکھے کہ میرے آواز کا ٹون, میرے پڑھنے کا انداز اور میرے گلے کی رینج کس نعت خواں سے مطابقت رکھتی ہے. ہمارے ایک بڑی مشہور اور پیارے نعت خواں ہیں الحاج سید محمد ریحان قادری شاہ صاحب. جی, وہ ایک دم نیچے خرچ کے سروں میں پڑھتے ہیں, وہ بھی ایک کمال ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ ٹون, اس ٹون کے ساتھ اور اتنے کلیئر انداز میں, کلیئر ووکل کے ساتھ پڑھنا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اسکیل نیچے ہوتے ہیں نا, تو پھر ریحان بابو صاحب, ان کو آپ پڑھیں, زبردست, آپ کو بہت خوبصورتی پڑھنے میں آئے گی. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, بس سمجھانے کے لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو بس یہ اس پر میں چاہوں گا کچھ آپ اختتامی جملہ ارشاد فرمائے تو میں پھر اجازت دوں گا. بس یہی بات ہے. میں اونچے نوٹ سے پڑھنے والے, اونچے لوگوں کو سن کر پھر اسی کو فالو کریں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ پڑھ ہوتے ہیں, بلکہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ریحان باپو کے ساتھ پڑھنے کا, تو ہماری جب کولیبریشن ہو رہی تھی تو اس وقت ہمیں اپنے نوٹ کو نیچے کرنا پڑا. تو یہ کورس میں بھی بڑا اس میں فیکٹر ہے. اور کچھ ایسے بھی صناخہ ہوتے ہیں جیسے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب, وہ نیچے کے سروں میں پڑھیں گے تو بھی کمال پڑھ رہے ہوتے ہیں, اونچوں سروں میں پڑھتے ہیں تو بھی کمال پڑھتے ہیں. تو وہاں آپ کو سارے فلیورز ملتے ہیں, وہاں آپ کو سارے انداز ملتے ہیں. تو ایسے صناخہ بھی ہیں کہ جو ایک عہد ہے پورا, جو پوری ایک اکیڈمی ہے, جو میں کہتا ہوں پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. تو ماشاءاللہ میری دعا اللہ تعالیٰ ہمارے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کو صحت والی, عافیت والی, لمبی زندگی عطا فرمائے.